کون بنے گا اگلا نگران وزیر اعظم؟ پریڈکشن یہی کی ہے کہ چیف جسٹس یا جج جو ہیں رامدے صاحب انشاءاللہ ان کا نام آئے گا۔ نگران حکومت کا کب تک چلتا رہے گا؟ آخر الیکشن ممکن بھی ہے 2023 میں؟ بالکل ہے 2023 میں ہی ہونے ہیں۔ اس کے اندر بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ یہ جو گیم کھیلی جا رہی ہے نا پاکستان میں اس وقت جوا کھیلا جا رہا ہے ہمارے پورے ملک کے ساتھ، کہ اس کے ساتھ اتنی زیادتی کی جا رہی ہے کہ اس کو بریک میں واش روم بھی نہیں جانے دے رہے۔ کتنی گھٹیا بات ہے۔ انشاءاللہ within 2 weeks to 3 weeks اس نے اناؤنس کرنا ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں۔ السلام علیکم جی، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا نام لالا رخ صاحبہ ہے۔ ناظرین، کے مشہور و معروف پیروکار ریڈر، سائیکک ریڈر اور علم روحانیت میں بھی بہت زیادہ مہارت رکھتی ہے۔ ان کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں ناظرین ایک منفرد سے ٹاپک کو لے کر کے، کون بنے گا اگلا نگران وزیر اعظم۔ پہلے تو الیکشنز کی بات ہوتی تھی، وزیر اعظم کے اقتدار کی بات ہوتی تھی، 5 سالہ حکومت کی بات ہوتی تھی، لیکن اس بار پاکستان میں نگران وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے، تو لہٰذا انہی کی طرف جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر لالا رخ صاحبہ کیا کہتی ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام فہد۔ ویسے تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا کیئر ٹیکر والا، ہم بہت زیادہ امید کر رہے تھے کہ یہ لوگ الیکشن اناؤنس کرتے ہیں۔ تو اب جو نگران حکومت آنے والی ہے اس میں یہ لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں، جو ڈیلے ہے، کہ کسی بھی پارٹی کا، پولیٹیکل پارٹی سے کوئی بندہ جو ریئلی ہارڈ افیلیٹڈ ہے، جیسے میں نے سنا ہے کہ اسحاق ڈار کا نام بھی اناؤنس کیا تھا، پھر ان کو ہٹا لیا تھا کیونکہ وہ صاف نون لیگ کے ہیں بندے۔ چاہیے یہ کہ جو بھی نگران آئے، جو مجھے کل نام پتہ لگے ہیں ان میں نے پریڈکشن یہی کی ہے کہ چیف جسٹس یا جج جو ہیں رامدے صاحب انشاءاللہ ان کا نام آئے گا فرنٹ پہ، اور اچھے انسان ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا میم کہ یہ عوام کا اختیار تھا کہ وہ ووٹ دیتی تھی، الیکشنز آتے تھے کہ ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی اور ہر بندہ اپنے پسندیدہ لیڈر کو پروموٹ کے لیے ووٹ ڈالتا تھا، اس کا ایک حق تھا، جمہوری حق بھی تھا، آئینی حق بھی تھا، اس کا ذاتی حق بھی تھا۔ لیکن اگر ایسے ہی نگران وزیر اعظم کا نام دے دیا جائے گا اور اپنی مرضی سے وزیر اعظم جو ان سے ہے وہ بنا دیا جائے گا، تو پھر عوام کا حق اور اختیار کہاں پر گیا؟ نہیں ہے نا، وہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، جنگل کا قانون ہو گیا ہے۔ پچھلے 3 مہینے جو ہم نے گزارے، اس میں کون سی گورنمنٹ جو نگران گورنمنٹ تھی اس نے کیا کیا؟ کیا نگرانی کی؟ کیا پرائسز کم ہوئی، کنٹرول رہی؟ سونے کی، ڈالر کی، پیٹرول کی؟ کچھ بھی نہیں۔ بجلی کی، ہر چیز کی پرائسز 3 مہینے میں ڈبل ٹرپل ہوتی گئیں۔ نگران آتے ہیں یہ کرنے کے لیے۔ بہتر ہو گیا۔ لالا میم، یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ سائیکک ریڈر بھی ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان تو 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، خان صاحب جو ان سے ہے وہ 3 سال ان کو قید بھی ہو گئی ہے اور جرمانہ بھی ہو گیا ہے۔ اب الیکشن نہ کروانے کی کیا وجہ سمجھتی ہے؟ سائیکک ریڈر کے مطابق آپ کیا ریپرزینٹ کرنا چاہے گی، کیا بتانا چاہیں گے اپنے علم کے مطابق؟ دیکھو فہد، اگر ان کو ڈر نہ ہوتا نا، اتنا خوف ہے ان کے دل میں۔ عمران خان ایسے ہے جیسے کہ وہ کہتے تھے نا، پہلے وہ ایک فلم تھی بڑی مشہور ہوئی تھی، اس میں کہتے تھے گبر آ جائے گا، گاؤں لوگ بچوں کو ڈراتے ہیں، گبر آ جائے گا۔ ایسے جو ہے نا ان کے لیے عمران خان بنا ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے رات کو اٹھ کے نا ایسے ہی گھر کے کہتے ہیں عمران خان تو نہیں آ گیا کہیں باہر، اور وہ آ جائے گا باہر انشاءاللہ۔ بہتر ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پچھلی نگران حکومت نے، پی ڈی ایم نے جو بھی کارکردگی کی تھی، کیا اس کے بعد جو نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر اعلیٰ آئے گا، کیا ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یا ان کے لیے آسانی ہوگی؟ بہت زیادہ، اس لیے کہ اگر اچھا آدمی آتا ہے تو وہ اپنی اچھائی دکھاتے دکھاتے بیچارے کو سال لگ جاتا ہے یہاں تو، اور اگر برائی میں ہے تو پھر تو ہم گئے، پاکستان ڈوب گیا، سمجھے کہ پانی ہمارے یہاں تک آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 انچ ہے ناک میں، اگر ناک تک آ جائے نا تو آپ سانس نہیں لے سکتے، آپ مر جاتے ہیں۔ پانی ہمارے یہاں تک آیا ہوا ہے، ہمارے پاس صرف 2 انچ ہے، اور وہ یہ نگراں حکومت ہوگی 3 مہینے کی۔ اگر یہ پراپرلی اچھی طرح سے کام کر لیں گے اور اس ملک میں الیکشن کرا دیں گے تو ہماری بچت ہے۔ بہتر ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سلسلہ نگران حکومت کا کب تک چلتا رہے گا؟ آخر الیکشن ممکن بھی ہے 2023 میں؟ بالکل ہے 2023 میں ہی ہونے ہیں، اور اکتوبر میں انشاءاللہ ہونے ہیں۔ یہ جو آنے والا یہ جو نگران آنے والی حکومت ہے، کیا ان سے اتنی ایکسپیکٹیشنز کی جا سکتی ہے کہ یہ اپنے یہ جو سا ٹائم ڈیوریشن ہے اسی کے اندر یہ الیکشنز کروا دیں گے؟
اس سے پہلے کروا دیں گے. یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ جو ہے نا واقف ہیں انٹرنیشنل گیم چینجنگ پلانس سے. اس کے اندر بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے. یہ جو گیم کھیلی جا رہی ہے نا پاکستان میں, فلانا ملک نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت گیم کھیلنے والے ہیں. اب جب 6 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا اور گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, اگر آپ کبھی باہر گئے ہوں اور آپ نے دیکھا ہو پروفیشنل جیسے لاس ویگس ہے امریکہ میں, جہاں جوا ہوتا ہے, رولیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, 6 لوگ ہیں اور انہوں نے سب نے پیسے لگائے ہوئے ہیں 21 نمبر پہ, اور وہ چھکے پھینکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو نمبر آیا وہ بندہ جیت گیا. پاکستان میں اس وقت جوا کھیلا جا رہا ہے ہمارے پورے ملک کے ساتھ. ہمیں یہ لوگ مہنگے سے مہنگا بیچنا چاہ رہے ہیں, اور انٹرنیشنلی ہمارے پاس 2-3 بہت بڑی طاقتیں ہیں. پہلا ہمارے پاس نیوکلیئر پاور ہے, سیکنڈ ہمارے پاس گرم پانی ہے, جس سے تجارت انٹرنیشنلی, کیونکہ یہ دبئی سے زیادہ اعلیٰ ملک بن سکتا تھا اگر ہم فری پورٹ کر لیتے, اور دبئی کیوں بنائے, دبئی اتنا کیسے چڑھا اکنامکلی. ہمارے پاس سب کچھ ہے, صرف ہمارے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو اس ملک کی بہتری چاہیے. اگر ہم یہ ایز اے نیشن, ایز اے قوم یہ سوچ لیں کہ ہمیں ایماندار شخص چاہیے, اچھا چاہیے, ملک کی ترقی چاہیے, تو ہم اس کا ساتھ دیں گے. اور اگر ہم نے کہنا ہے چھوڑو یار سانو کی جڑا آندہ ہے کھاندہ ہے, جڑا آندہ ہے, اس پہ اتنے کیسز بنائے, اتنا اس کو بدنام کیا, اتنا اس کو ذلیل کیا. ابھی بھی میں ایک دم سے وہ ایک فلیش آتا ہے میری موبائل پہ, پتہ نہیں کس چینل کا ہے, کہ اس کے ساتھ اتنی زیادتی کی جا رہی ہے کہ اس کو بریک میں واش روم بھی نہیں جانے دے رہے. کتنی گھٹیا بات ہے. آپ یہ سوچو فواد, مجھے یہ لیول نہیں سمجھ آیا گرنے کا. کوئی شخص اتنا گر سکتا ہے؟ لالا میم یہ بتائیے گا کہ نگران وزیر اعظم سے, نگران وزیر اعلیٰ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہے؟ اگر ان کی حکومت آتی ہے تو کیا آپ کو مہنگائی میں کمی نظر آئے گی یا پھر مہنگائی میں مزید اضافہ نظر آئے گا؟ دیکھو مہنگائی وزیر اعلیٰ کبھی بھی نہیں کرتا ڈائریکٹلی, اوکے, نہ تو وہ اناؤنس کرتا ہے کہ جی سونے کا ریٹ یہ کر دو, نہ وہ اناؤنس کرتا ہے پیٹرول کا ریٹ یہ کر دو, نہ وہ اناؤنس کرتا ہے کہ ڈالر کا ریٹ یہ کر دو. یہ وزیر اعلیٰ نہیں کرتا. وزیر اعلیٰ صرف یہ کرتا ہے کہ میں اس ملک کا نگہباں ہوں, میں اس ملک کا محافظ ہوں, ادھر جو چیز آ رہی ہے اس پہ کس طریقے سے آ رہی ہے اور کیوں. ہی لکس ایٹ دا بگر پکچر, ناٹ دا اسمال تھنگس. جب تک پٹواری اس ملک سے نہیں جائے گا نا, ان پڑھ جاہل جو کہ کھائے جا رہا ہے بغیر اس کو یہ پتہ ہونے کے کہ لا قانون کیا ہے, لا کیا ہے, کانسٹیٹیوشن کیا ہے, حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, مذہب کیا ہے, جب اس کو کچھ بھی نہیں پتا تو وہ تو صرف کھائے گا کھائے گا کھائے گا. اس کا مطلب ہے مہنگائی میں اضافہ نظر آ رہا ہے. مہنگائی میں اگر اضافہ پچھلے 1.5 سال میں جتنی ہم نے دیکھی ہے, اس کے بعد ہم کس سے امید رکھیں کہ وہ, اور کون کنٹرول کر رہا ہے؟ میں پھر آپ سے یہ کہہ رہی ہوں, نگراں وزیر اعلیٰ کے پاس بہت بڑے کام ہیں اس وقت. اس نے آتے ساتھ انشاءاللہ ودن 2 weeks to 3 weeks اس نے اناؤنس کرنا ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں. اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں, اس نے اس کی ساری تیاری کرنی ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. بھائی آپ جائیں ذرا ایم عالم پہ, ذرا صرف کھانا دیکھیں وہاں جو کھانا ہے. آپ سنڈے کے دن پیکیجز مال چلے جائیں اور وہاں دیکھیں فوڈ کورٹ میں جا کے بیٹھیں, جہاں پر ہیڈ 1000 روپے سے کم کوئی چیز نہیں مل رہی. ایک پراٹھا رول 850 روپے کا وہاں مل رہا ہے پیکیجز مال میں, اور وہاں رش دیکھیں بیٹھنے کی کرسی نہیں ملتی. بہتر ہو گیا. ناظرین, لالا رخ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی جنہوں نے پریڈکشنز بھی کی ہے اور آپ نے جن کی گفتگو پہ سماعت فرمائی ہے. ناظرین, کون بنے گا وزیر اعظم, کون بنے گا وزیر اعلیٰ؟ کروڑ پتی ہے نا وہ کھیل رہے ہیں. کون بنے گا وزیر اعظم, اور وہ بھی کیئر ٹیکر پی ایم. ناظرین, پہلے ہم سنتے تھے کہ الیکشنز ہوتے تھے, کہ ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی, اپنے اپنے پسندیدہ لیڈرز کو جا کر گھروں سے نکل کر ووٹ ڈالا جاتا تھا. لیکن وہ جو زحمت ہے عوام کی, عوام کو اتنا ریلیکس کر رہے, عوام کے لیے انہوں نے یہ بھی فائدہ دے دیا ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھو, آپ کے گھر میں بیٹھے بیٹھے وزیر عالم اور وزیر اعلیٰ جو ان سے ہے وہ نامزد ہو جائے گا اور عہدہ سنبھال لے گا. ناظرین, اگر آپ کو یہ پروگرام پسند ہے تو کامنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا. اور وزیر اعلیٰ کا ناظرین اور وزیر اعظم کا خاص طور پر ناظرین نام جو ان سے لالا رخ صاحبہ نے اناؤنس کر دیا, آپ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے آنے والے وقت میں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.